जब ऐसे हजरत उमर आए, कपड़े पर पैबंद लगा हुआ है और ऊंट पर बैठे हुए हैं और गुलाम ऊंट पे सवार है, आपने ऊंट की रस्सी को थामा है। वहां के बड़े बड़ों ने कहा हमने तौरात में यही पढ़ा था कि बैतुल मुकद्दस की चाबी वो लेगा जिसके कपड़े पर पैबंद लगे हुए होंगे, जिसकी सवारी ऊंट होगी और उसका गुलाम ऊंट पर बैठा होगा और वो पैदल चल रहा होगा। अमीरुल मोमिनीन, हम सब कलमा पढ़ते हैं, हमें यकीन हो गया आप ही हमारे अमीर। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया बैतुल मुकद्दस जाना है, फलस्तीन जाना है और मस्जिद अक्सा की चाबी मेरे हाथों में होगी, वहाँ वालों को कह दो कि उमर आ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो कौन, साथ में बोलो ना कौन, हज़रत बादशाह थे, बादशाह अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर वहाँ के लोगों ने कहा हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम चाबी दे देंगे, लेकिन हमारी किताब में जो अमीरुल मोमिनीन की शान लिखी है अगर वो शान के साथ आएंगे तो हम चाबी उनको। तो यहाँ जब पता चला, भाई मदीने में पता चला, सबने कहा वो लोग चाबी तो आपको देने वाले, अमीरुल मोमिनीन उमर आपको चाबी देने वाले, लेकिन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अपनी शान के साथ आइए। उनकी किताब में लिखा है, उनकी किताब तौरात में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे, अपनी शान के साथ आएंगे। तो हज़रत उमर के लिए सबसे बेहतरीन घोड़ा लाया गया, हज़रत उमर के लिए बेहतरीन कपड़ा लाया गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन घोड़े पर बैठे, बेहतरीन कपड़ा पहनकर बैठे। घोड़ा 10 कदम चला होगा, उतर गए। सबने कहा क्या हुआ? कहा ना, दिल में थोड़ा घमंड आ गया कि उमर तू बैतुल मुकद्दस पता करने जा रहा है। उतर गए। देखो कैसे कहा मेरा पुराना ऊँट लेकर आ। ऊँट लाया गया, सबको कहा सब चले जाओ, सबको ले जाने का क्या मतलब है, वहाँ लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, सिर्फ मेरा एक गुलाम मेरे साथ में आएगा। कौन आएगा? एक गुलाम, और पुराना कपड़ा मेरा लेकर आओ। मालूम है जो कपड़ा पुराना लाया गया, मालूम है कितनी जगह से खजूर की छाले पैबंद लगा हुआ कपड़ा था, वो कपड़ा पहना और ऊँट पर बैठा, ऊँट पर बैठे और अपने गुलाम को कहा बारी बारी, बारी बारी, यानी बारी बारी का मतलब अगर 1 घंटा मैं बैठूंगा तुम चलोगे, फिर 1 घंटा तुम बैठोगे मैं चलूंगा, करते करते चले चले जब बैतुल मुकद्दस और वो कादसिया में जब आप दाखिल होने वाले गए तो उस वक्त हजरत उमर की बारी बैठने की नहीं थी। किसकी बारी थी बैठने की? तो गुलाम कहते भी है अमीरुल मोमिनीन आप आ जाओ ना, अच्छा नहीं लगता, एक गुलाम ऊँट पे बैठा है अमीरुल मोमिनीन। कहना तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने ऐसी बारी बनाई तो वैसे हमेशा तुम ऊँट पर बैठे रहो, मैं ऊँट की रस्सी पकड़ूंगा। मेरे दोस्तों जब ऐसे हज़रत उमर आए, कपड़े पर पैबंद लगा हुआ है और ऊँट पर बैठे हुए हैं और गुलाम ऊँट पे सवार है, आपने ऊँट की रस्सी को थामा है। वहाँ के बड़े बड़ों ने कहा हमने तौरात में यही पढ़ा था कि बैतुल मुकद्दस की चाबी वो लेगा जिसके कपड़े पर पैबंद लगे हुए होंगे, जिसकी सवारी हो। मेरे प्यारो, आप मक्का फतह हो रहा है, अरे बोलो मक्का फतह हो रहा है, मक्का फतह हो रहा है और आयत करीमा नाजिल हो रही है। और भाई एक तो है कि दुनिया वाले कहे तुम जीत गए, भाई दुनिया वाले कहे तुम जीत गए, दुनिया वाले जब कहे ना तुम जीत गए तो समझना जीतने के साथ कभी हारना भी होगा। भाई हमारे क्रिकेट के मैदान में देखो कभी ऐलान होता है कि भाई ये जीत गए, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा के वास्ते जीत गए। आज जीते हैं, कल हो सकता दूसरी क्रिकेट मैच में क्या हो जाएगा, हार जाएगा, क्योंकि दुनिया वालों ने फैसला किया ना कि आज जीत गए। जब हमारे नबी मक्का में दाखिल हो रहे, अल्लाह फरमा रहे, पढ़ो ना, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह फरमाते मैंने खुल्लम खुल्ली जी मोहम्मद तुम्हारे कदमों में डाल दी है। और हमारे नबी, अगर अरबी ग्रामर आप जानते हो ना, इन्ना फतहना लका, फतहन वापस आ रहा है, मफूल मुतलक बन के आ रहा है और मुबीना उसकी सिफत आ रही है, ताकीद तर ताकीद मेरे नबी ऐसी खुल्लम खुल्लत जीत दी है, जीत तुम्हारे कदमों में है, कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का में आए तो जाहिर बात है जब मक्का में एंटर हुए तो सब देख रहे
رہے تھے, گھبرائے گھبرائے دیکھ رہے تھے, کیونکہ کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے, کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں پاخانہ بھی رکھا تھا, کسی نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا بھی تھا, کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا بھی تھا, اور معلوم نہیں ان کے واسطے نبی کی بیٹی کتنا روئی تھی اور کیا کیا حالات آئے تھے. لیکن ہمارے نبی جب فتح مکہ ہوا, مکے میں انٹر ہو رہے نا, آپ کا چہرے مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی بار بار اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے ٹکرا جاتی ہے. یعنی آپ نے ایسے کر کے مکے میں نہیں آئے, یوں کر کے مکے میں آئے, آپ کے یہ جو پیشانی ہے نا, وہ اونٹ کا جو کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے نا, اس میں بار بار یوں ٹچ ہو جائے, یوں ٹچ ہو جائے. صحابہ نے کہا بھی کہ وہ آپ کی پیشانی زخمی ہوگی. کہا نہ, میں فتح مکہ ہوا ہے, فاتح بن کر آیا ہوں, مگر میرے اللہ نے کہا ہے تکبر کے ساتھ مت آنا, گردن جھکاتے ہوئے تواضع کے ساتھ آ جانا. اور پھر ہمارے نبی نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کیا کہا, کیا خیال ہے تمہارا مکہ والوں, مکہ کعبہ چابی میرے ہاتھ میں, چابی میرے ہاتھ میں, مکہ میرے ہاتھ میں, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, محمد تمہارے ساتھ کیا کریں گے. سامنے سے آواز آتی ہے کریم وابن کریم, آپ بھی بہت اچھے ہیں, آپ کے ابا بھی بہت اچھے تھے, آپ کے ابا ہمارے نبی کو ابا یاد آ گئے, عبداللہ وہ بھی بہت اچھے تھے, آپ بھی بہت اچھے ہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا آج میں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, وہی جملہ ہوگا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں, میں نے بھی معاف کر دیا, اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. معلوم ہے جب ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے نا, تو کوئی صحابی بڑے غصے میں تھے, بھائی غصے میں تھے, ان کا ہو سکتا ہے کہ مال دولت سب برباد کیا ہوگا, بڑے غصے میں تھے, وہاں سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ اليوم یوم الملحمہ, آج تو لڑائی کا دن ہے, آج جنگ کا دن ہے, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی نے وہی آنسو نکال کر فرمایا لیس یوم الملحمہ اليوم یوم المرحمہ, آج لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے, سب کو معاف 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 کرنے کا دن ہے. ہم سب کو کریں گے میرے پیاروں, کب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی, ہمارا گھمنڈ کب جائے گا. بہت اکڑ, آئی ایم سم تھنگ, میں کچھ ہوں, میں بھی اس میں, آپ بھی. اور معلوم ہے اللہ نے صاف فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا, اللہ فرماتے ہیں کوئی محبت کرے نہ کرے میں اس سے کبھی محبت نہیں کروں گا. کون کہتے ہیں, بولو نا, کون کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن میں لکھا 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی محبت کرے نہ کرے, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا. آپ کو بہت تعجب ہوگا, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے, بولو کون, ایک صحابی بیٹھے, نام ہے حضرت جابر, نام تو سنا ہوگا آپ نے, حضرت جابر. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حضرت جابر کو کہا کہ اگر میرے پاس یجیء مال البحرین, اگر بحرین کا مال میرے پاس آوے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہے نہیں لیکن آئے گا, آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, بحرین کا مال میرے پاس آئے گا, تو اے جابر میں تمہیں ایسا دوں گا, پھر ایسا دوں گا, پھر ایسا, یعنی پوری مٹھی بھر کر دوں گا, پھر دوں گا, ہاں کذا وہ ہاں کذا وہ ہاں کذا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالانکہ بحرین کا مال آیا نہیں تھا, اور اللہ کا کرنا ہے وہ وقت آ گیا, ربیع الاول کا مہینہ آیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے, پردہ فرما گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین, بولو مسلمانوں کے بادشاہ کون, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنا کام اور اتنے بیزی, کیونکہ حالات پہ حالات, حالات پہ حالات, حالات پہ حالات. اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا ابو بکر آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, اور ابھی ہم نے سنا کہ بحرین کا مال آیا ہے,
تو کہاں بحرین سے مال آیا ہے؟ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میرے پاس گواہ بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر بحرین کا مال آئے گا میں تمہیں یہاں کدا وہاں کدا وہاں کدا 3 مرتبہ فرمایا تھا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے کو بہت کام ہے، یہ بات ہم بعد میں کریں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ بولو حضرت جابر چلے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے کون تھے؟ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، حکومت تھی آپ کے پاس۔ حضرت جابر پھر 2-4 دن کے بعد آئے، کہا خلیفۃ المسلمین ابو بکر وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، تو جو میرے نبی نے فرمایا، تو حضرت ابو بکر نے یہی فرمایا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، ابھی میں ذرا کام میں ہوں، بعد میں دیکھیں گے۔ تیسری مرتبہ حضرت جابر آئے اور آ کر کہا کہ خلیفۃ المسلمین یا ابا بکرین، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو اس طرح اس طرح اس طرح وہ مجھے دیں گے۔ تو اب تو آ گیا ہے نا بحرین کا مال، اور ایک وقت ہو گیا، آپ مجھے دے دو نا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے، بعد میں بات کریں گے۔ میرے پیاروں، چوتھی مرتبہ جب حضرت جابر آئے، اب دیکھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا جملہ فرمایا معلوم؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر خلیفۃ المسلمین وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، لمبا زمانہ ہو گیا ہے، 3 مرتبہ میں آیا ہوں، چوتھی مرتبہ آ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت جابر کا انداز الگ تھا کہ چوتھی مرتبہ آیا ہوں، بحرین کا مال آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ سچ بتاؤ، ہم اگر اس وقت حکومت پر ہوتے تو کیا کہتے؟ میرے پاس ایک ہی کام ہے بحرین کا مال اور تم کو دینا، یا حالات پہ حالات ہے، حالات پر حالات ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے اتنے حالات، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کے بیچ میں اتنے پریشان، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں دے دوں گا۔ تو کیا کہا معلوم حضرت جابر نے؟ مجھے لگتا ہے آپ کنجوسی بہت کرتے ہو۔ کوئی امیر المومنین کو بولے، کوئی ہمارے راندر کے مالدار کو بولے کنجوس، کیا حال کرے گا ہمارا؟ انہوں نے ڈائریکٹ امیر المومنین کو کہہ دیا، خلیفۃ المسلمین کو۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کنجوسی ایسی بیماری ہے جس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں۔ لو میں یہ چابی دیتا ہوں، چابی دیتا ہوں، جاؤ جاؤ وہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو اور ایک مٹھی بھر کر لے کر آؤ، کیا آتا ہے میرے کو بتاؤ۔ اور حضرت ابو بکر اپنے کام میں لگ گئے، حضرت جابر گئے، جا کے دروازہ کھولا اور وہاں سے مال یوں اٹھا کر لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے سامنے گنو، کتنا ہوتا ہے گنو؟ تو گنا تو 500 درہم۔ بولو کتنے درہم؟ 500۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر جاؤ 1000 درہم لے کر آؤ، کیونکہ میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا تھا نا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ تو پہلے 500، دوسرے 500، تیسرے 500، 1500 درہم دیے اور کہا جاؤ تم چلے جاؤ اور ناراض مت ہونا، آئندہ مت کہنا کہ ابو بکر بخیلی کرتے۔ اور ابو بکر نے کیا فرمایا معلوم؟ پہلی مرتبہ دے دیتا، دوسری مرتبہ دے دیتا، تیسری مرتبہ دے دیتا، چوتھی مرتبہ تم کو آنا بھی نہ پڑتا۔ لیکن میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ جب میرے نبی نے کہا ہے تو میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا، میں اپنے مال سے تمہیں عطا کروں گا، لیکن اتنا مال میرے پاس جمع ہی نہیں ہوا، اس لیے بار بار میں تمہیں ٹالتا رہا، اور آج تم نے کہہ دیا کہ ابو بکر کنجوسی مت کرنا۔ میرے پیاروں بتاؤ، خلیفۃ المسلمین کے سامنے کوئی ایسی آواز اٹھائے، ہم لوگ کیا حال کریں؟ اگر کوئی میرے بارے میں بولے قاری احمد علی ایسا، اور میرے کو پتا چلے ہو میرے بارے میں ایسا بولا، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، چاہے میں کروں آپ کریں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری، بولو کون؟ حضرت سفیان ثوری، ان کو پوچھا گیا کہ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ اکڑ کہ میں کچھ ہوں، ہم وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلاتا، اوٹے پر بیٹھا ہے، اور ذرا کسی نے کوئی کچھ بولا ہے ماں کی گالی، بہن کی گالی، کہا میرے سے نہیں ٹکرانے کا، میں کچھ اور ہی ہوں۔ اوہو تو مٹی سے نہیں آگ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ تکبر، گھمنڈ ختم کیسے ہو؟ کتنا پیار سے بتایا، تمہاری ملاقات یا تو کبھی بڑے سے ہوگی یا تو کبھی تمہاری ملاقات تم سے عمر میں چھوٹے میں ہوگی۔ اگر کسی بڑے سے ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے سوچنا
بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، کیونکہ میری عمر 30 سال ہے، مثلا میری عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس نے میرے سے زیادہ کتنی نیکیاں کی ہوگی، کتنی نیکیاں میرے سے زیادہ کی ہوگی، اللہ میرے کو بھی ویسے نیکی کرنے۔ سب سے بڑی برائی جو ہمارے اندر ہے نا، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، فخر، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں۔ ہاں میرے پیارے، میں آپ سب یہ بیماری میں ہے، اس بیماری کا کبھی ہم علاج کرانے کو تیار نہیں۔ ہاں، جس کو دیکھو اگر آپ نے کسی کے سامنے کچھ تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا، وہ سمجھتا ہے میرا انسلٹ ہو گیا، پورے سماج میں میں بدنام ہو گیا، میرا ایک نام ہے۔ کیا نام ہے میرے پیاروں، ہمارا کیا نام ہے؟ کون سی حکومت ہمارے پاس ہے؟ دوسرے ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤ، بہت عجیب بات آپ کو سناؤ۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جابر۔ کون حضرت؟ پھر سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب۔ اب ہوتا کیا، 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا، اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے۔ تو ہوتا کیا، اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے۔ حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم صحابہ آگے چلے جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر، جابر کہاں؟ سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے۔ ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا، حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا، اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے، کہتے میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو اتنا کہتے آج جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم۔ لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی، جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا، 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا، ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گور کر مجھے دیکھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا، ہمارے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا، کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا۔ حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں، میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا، آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی، چلتی اور میں آگے نکل جاؤں گا، پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کھانا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے جانے دو، نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا، لیکن آپ انتظار کرتے ہیں، ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا، بھائی برداشت ہوگا امتی کو، نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے، یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے، ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا، میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا، میں اپنا آرام بھی کر لوں گا، مجھے جانے دو۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو، گئے اٹھنی باندھے، ادھر آؤ، آئے کہا بیٹھو، اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی، اللہ اکبر، میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے، اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو۔ حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا، تو نہیں کھائے گا تو میں بھی۔ حضرت جابر بیٹھ گئے، کھانا لگا، حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے، بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے، جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں۔ حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا، اپنی نماز پڑھوں گا، مجھے آگے تو جانے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی، اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے۔ اب نماز بھی ہو گئی، اب تو آرام کرنے کا وقت آیا، بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں آگے بڑھوں، آپ لوگ آرام کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا۔ حضرت جابر فرماتے سنو، حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی تھی، لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں۔ تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے، کس پر سو گئے،
रेत पर सो गए। हमारे नबी ने फरमाया जाबिर आगे आओ, कपड़ा है, चादर है, इस पर आराम करो। हजरत जाबिर फरमाते जब मैं वो चादर पर गया तो हैरान हो गया, अरे बिछी है जमीन पर और चमकती है आसमान पर, बिछी है जमीन पर और चमकती है आसमान पर। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते वो ऐसी चमकती थी कि मैंने मेरे प्यारे नबी को कहा वो तो आसमान पर चमकती, तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा तू भी आ जा, तेरा भी तो चेहरा चमकेगा, तेरा भी तो चेहरा चमकेगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते भाई आराम भी हुआ, खाना भी हुआ, अब वक्त आया जाने का, तो हमारे नबी ने ऐलान किया इरहलू, चलो तैयारी करो, चलो तैयारी करो। हजरत जाबिर फरमाते अब तो नबी तो चले अपनी उठने की तरफ, मैं चला अपनी उठने की तरफ, लेकिन हजरत जाबिर फरमाते दिल में सोचता था अब मालूम नहीं कितने लोगों की गालियां खाना और कितना घूर घूर के देखना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैंने रस्सी खोला और उस उठनी के ऊपर बैठा, अभी बैठा जाता था, पीछे से मेरे नबी ने आवाज दी जाबिर, ए जाबिर ये उठनी मुझको बेचेगा, ये उठनी मुझको, अरे कहो ना मुझको। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बेचूं, ये मंजिल तक जाएगी कि नहीं जाएगी वो भी नहीं मालूम, कब इसकी विकेट गिर जावे। अरे ये मंजिल तक पहुंचे थे, उठनी तो बिल्कुल दुबली पतली बूढ़ी से तो बिल्कुल मरी मराई उठनी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इससे मुझे कोई मतलब बेचेगा। हजरत जाबिर ने कहा आप कहो तो बेचूंगा, लेकिन बेच दूंगा तो मैं चलता चलता हूँ भाई, जब एक तो बुढ़िया उठने का सहारा है वो भी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी बेच दे, मंजिल पे सौदा पूरा, अभी बेच दे, सौदा इधर कर ले, वहां कब्जा मैं कर लूंगा, उठनी तुझसे ले लूंगा। तो हजरत जाबिर ने कहा उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं बेचूं कैसे, इसकी क्या कीमत। हमारे नबी ने कहा 40 औकिया चांदी में देने वाला, 40 औकिया चांदी यानी चांदी का ढेर मैं देने वाला। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल मंजूर है, कौन मंजूर नहीं करेगा, अरे कोई मंजूर नहीं, अल्लाह के रसूल मंजूर है। हमारे नबी ने फरमाया लाओ उठनी लाओ, उठनी लाओ मेरे पास। हजरत जाबिर वो उठनी को लेकर आए, उतर गए। हमारे नबी पाक साहब ने अपना मुबारक हाथ उठनी के सर से लेकर उसकी पीठ तक फेरा और कहा इरकब अलैह, ए जाबिर अब सवार हो जा, अब सवार हो जा। हजरत जाबिर कहते क्या करता, पूरी सड़ी और ऐसी मरी मराई उठनी बैठ गया। और हजरत जाबिर कहते इतने में तो मेरे नबी भी उठनी पर बैठे और मेरे नबी भी आगे आगे चले। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 10 कदम, धीरे धीरे उठनी चली, आगे लोग जा रहे। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने यूं लगाम थोड़ा ढीली किया, अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर फरमाते जो उठनी ने दौड़ना शुरू किया, मेरी उठनी ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी कि सारी उठनियों को पीछे कर दिया, यहां तक कि मेरे नबी की उठनी को भी पीछे कर दिया। और मैं कहता ताज्जुब मत करो, नबी की उठनी पीछे नहीं हुई, वो भी तो नबी की उठनी थी, अरे वो भी तो नबी की उठनी थी, बस वो उठनी दौड़ी 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 आगे चली गई। हजरत जाबिर कहते समझ में ना आवे उठनी पे बैठा के घोड़े पर बैठा, और हजरत जाबिर कहते वो उठनी गई इतनी आगे कि मुझे पीछे कोई नजर नहीं आवे। तो हजरत जाबिर कहते मैं भी उठनी लेकर खड़ा हो गया। जब सब लोग आए तो मैंने कहा तुम्हारी उठनी में कोई पावर नहीं भाई, कहते मैंने भी आंख निकाल कर तिलका उन्होंने भी आंख निकाली थी ना, मैंने कहा ये उठनी है, अरे उठनी तो जाबिर की है, जाबिर की, ये पता न चले कि उठनी पर बैठा कि घोड़े पर बैठा। हजरत जाबिर फरमाते फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ, फिर मैंने लोगों को सुनाया। हजरत जाबिर कहते हैं अब मेरी उठनी तो ऐसी धूमधाम धड़ाके से चले। हजरत जाबिर कहते मैंने दिल में ख्याल किया इतनी अच्छी उठनी अब बेचूंगा नहीं, सौदा कैंसिल, उठनी बेचूंगा। ये फिर ख्याल आया कि करूं क्या करूं, ये उठनी को सौदा कैंसिल करना कोई आसान काम तो है नहीं, कैसे करूं। तो हजरत जाबिर कहते जब मैं मंजिल पर पहुंच गया, अव्वलु मन वसल, कहते सबसे पहले मैं मंजिल पर पहुंचा। कहते जैसे मैं मंजिल पर पहुंचा मैं देखने लगा, अंदाजा लगाया कि मेरे नबी कहाँ आराम करेंगे, वो सायेदार दरख्त थे वहां उसके नीचे मेरे नबी आराम करेंगे। हजरत जाबिर कहते वो सायेदार दरख्त के बिल्कुल ऑपोजिट में गया और एक दरख्त के साथ मैंने उठनी को बांधा और इंतजार करने लगा, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। कहते थोड़ी देर में पूरा काफला आया। हजरत जाबिर फरमाते वजू किया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाहु अकबर, 2 रकात शुक्राने की। क्यों, इसलिए नमाज पढ़ूंगा तो कोई थोड़ी मुझे पूछेगा भाई नमाज में। और कहते मैंने देखा, हाँ कहते नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मैंने देखा सब लोग कोई इधर उठनी बांध रहा, कोई उधर उठनी बांध रहा। हजरत जाबिर कहते सब लोग बिजी हो गए, सब अपने अपने काम में लगे। हजरत जाबिर कहते मैं ये सोच रहा था कि सब बिजी हो गए, और बिजी, अब कोई टेंशन नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे। हजरत जाबिर कहते किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, यूं मैं मुड़ा, फैदा हुआ बिलाल। कौन थे हजरत? अब बिलाल कह रहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा जाबिर अल्लाह के रसूल उठनी के साथ बुला। अब हजरत जाबिर और बिलाल तो दोस्त है ना, फ्रेंड है। हजरत जाबिर ने कहा बिलाल इधर बैठ, पहले एक बात कर, ये उठनी मुझको बेचना नहीं है, ये उठनी मुझको बेचना। हजरत जाबिर बैठे थे खड़े, हजरत बिलाल बैठे थे खड़े हो गए। कहा अंतला तभी तू नहीं बेचेगा, अरे तू बेचेगा नहीं। हजरत जाबिर ने कहा ना, ये उठनी इतनी बुढ़ापे में ऐसे जवान घोड़े की तरह दौड़े, इसको कोई बेचता है? हाँ कहना सौदा कैंसल।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح، تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا، کہیں اللہ کے ایمان کو کینسل نہ کرتی، تو نبی کا سودا کینسل کرتا، نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا۔ بلال نے تو کہہ دیا، اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں، اور تیری اونٹنی کا بھی کوئی کمال نہیں، وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اونٹنی کے مقدر ہی کو بدل دیا تھا۔ کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک۔ اب سننا، بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ۔ حضرت جابر نے کیا کہا؟ بلال دیکھ غلطی ہو گئی، لیکن وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں۔ اب حضرت بلال آگے، حضرت جابر پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے، وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر، آجا جابر آجا۔ جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟ اتريد ان تبيعني، چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں، تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا، حضرت جابر ہاں اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے، آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اونٹنی میں بیچنے کو تیار؟ کہا تیار۔ وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ موبائل کر دیا ہو، ہاں وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا، وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا؟ جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے۔ جابر تو بیچنا نہیں چاہتا، دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں اريد ولا اريد، چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا، نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا، اور دل تو نہیں چاہتا، یہ بات بالکل پکی۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی۔ ہمارے نبی نے کہا ضد 50 اوقیہ چاندی دے دے، اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، سننا بہت کام کی بات ہے، اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے، اٹھنی بھی واپس کر دے۔ حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اٹھنی بھی لے لیا، 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا، اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے، پورا کاروبار کر کے جا۔ حضرت جابر سوچے یہ واپس معاملہ آیا۔ حضرت جابر پھر آیا، کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے، آخرت نہیں لے کر جائے گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، کہا دنیا لے کر جاتا آخرت نہیں لے کر جائے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، سب لوگ اپنا مبارک ہاتھ جابر کے سینے پر رکھا، اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا۔ اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے، جابر کو معاف کر دے، اللہ جابر پر رحم کر دے۔ کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب 27 مرتبہ ہو گیا، نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا، حضرت جابر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اٹھنی پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ، اے 1500 صحابہ، اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی اللہ مجھ کو معاف کر دیتا۔ میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے، اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ مسجد میں مسجد ابھی میں نے یہ عمل کیا، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی کرو۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے حدیث پڑھی، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کنز الامال ایک حدیث کی کتاب، اس میں میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں جائے، کبھی مسجد میں کوئی پتھر، کوئی کنکر، کوئی کچرا دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بانگی صاحب یہ اندھا ہے، یہ دکھتا نہیں۔ اب متولی سیکرٹری کا تو دماغ کہیں آسمان پر چلا گیا۔ میں آپ کو بتاتا، میں نے ابھی کیا، اس لیے آپ کو کہتا ہوں آپ بھی کرو۔ جب مسجد میں جاؤ، کوئی کچرا، کوئی پتھر، کوئی کنکر لے لو، اٹھا لو، جیب میں ڈال
मैं जेब में डाल दूंगा, बाहर जाके कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। लिखा है हदीस पाक में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मस्जिद की थोड़ी भी सफाई करेगा, अल्लाह कहते तूने जन्नत की हूर का मेहर अदा कर दिया। भाई जन्नत में जो हूर मिलेगी ना, तो मेहर दे दिया। यानी मतलब है कि तूने पत्थर उठाया, जेब में रखा, जन्नती हो गया। जब मेहर अदा कर दिया तो हूर तो मिलेगी। अगर मिलेगी, हूर कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी कि जन्नत में? तो जन्नती भी हो गया। एक पत्थर क्या मस्जिद से हटा दिया, एक कचरा क्या हटा दिया, एक कंकड़ क्या हटा दिया, कि जन्नत की हूर का मेहर अदा कर दिया, तू जन्नती हो गया। तो अरे अगर ये कार्ड ले लिया और 50 रुपया दे दिया, कितना लिया ना लिया, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मस्जिद के काम में थोड़ा भी हिस्सा ले लिया, अल्लाह जन्नत में उसका महल बना देगा। हेलो दोस्तों, तो ये था आज का बयान। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना, लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कैसा लगा बयान। मिलते हैं अगले बयान में।